بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے عبادت و نماز۔ اس کا 12واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ مرد مسلمان کی بعض نمایاں صفات۔ سورہ مبارکہ ان فتحنا میں ارشاد الہی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں انتہائی مہربان ہیں۔ اس آیت میں ایک اسلامی معاشرے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے جس مسئلے کا ذکر کیا گیا ہے وہ پیغمبر کی معیت اور ان پر ایمان ہے۔ اس کے بعد اشداء علی الکفار یعنی بیگانوں کے مقابلے میں سخت ترین، قوی اور طاقتور ہونے کا ذکر ہے۔ پس وہ خشک مقدس نما لوگ جو مسجد میں ڈیرہ جمائے رہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود صرف ایک سپاہی کی للکار پر دم سادھ لیتے ہیں، سین الف دال دو چشمے ہاں، سادھ لیتے ہیں اور چوں بھی نہیں کرتے، وہ مسلمان نہیں۔ قرآن کریم نے مسلمان کی ایک خصوصیت بلکہ اولین خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ وہ دشمن کے بالمقابل سخت پائیدار اور ثابت قدم ہوتا ہے۔ اسلام سست اور کمزور مسلمان کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ خبردار سستی نہ کرنا، مصائب پر محزون نہ ہونا، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سربلندی تمہارے ہی لیے ہے۔ یہ تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139۔ اسلام میں سستی اور کمزوری کی کوئی گنجائش نہیں۔ ویل ڈیورنٹ کتاب تاریخ تمدن میں کہتا ہے، کسی اور دین نے اپنے ماننے والوں کو قوت و طاقت کے حصول کی ایسی دعوت نہیں دی جتنی اس سلسلے میں اسلام نے دعوت دی ہے۔ گردن ڈالے رکھنا، گوشہ لب سے رال ٹپکنا، گریبان یعنی کالر کا ایک طرف ڈھلکا ہونا، اس کا گندا ہونا، خود کو غریب و لاچار ظاہر کرنا، زمین پر پیر گھسیٹ کر چلنا، ابا سر پر ڈال لینا، یہ سب چیزیں اسلامی تعلیمات کے برعکس ہیں۔ یوں ہی بلا وجہ آہیں بھرنا اسلام کے خلاف ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو مسلسل بیان کرتے رہنا۔ یہ تھی سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 11۔ خدا نے آپ کو صحت دی ہے، جسمانی سلامتی دی ہے، قوت عطا کی ہے، طاقت و توانائی سے نوازا ہے۔ آپ اپنی کمر سیدھی رکھ سکتے ہیں تو کیوں بلا وجہ اسے جھکاتے ہیں؟ آپ اپنی گردن سیدھی رکھ سکتے ہیں، کیوں بغیر کسی وجہ کے اسے ایک جانب لٹکائے رکھتے ہیں؟ کیوں بے وجہ آہ و نالہ بلند کرتے ہیں؟ آہ و نالہ تو انسان تکلیف کی حالت میں بلند کرتا ہے۔ خدا نے آپ کو کسی درد اور تکلیف میں مبتلا نہیں کیا ہے تو پھر کیوں آپ آہیں بھرتے ہیں؟ یہ تو نعمات الہی کا کفران ہے۔ کیا حضرت علی علیہ السلام بھی اسی راستے پر چلتے تھے جیسے ہم اور آپ چلتے ہیں؟ کیا علی اسی طرح ابا سر پر ڈالتے تھے اور اسی طرح ٹیڑھے چلتے ہوئے راستہ طے کرتے تھے؟ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اشداء علی الکافرین یعنی بیگانوں کے مقابل سخت ترین، پکے اور مضبوط جیسے سد سکندری۔ ایک مرد مسلم کو حلقہ 11 میں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے؟ رحماء بینہم یعنی آپس میں مہربان، گہرے دوست، ایک دوسرے کے ساتھ ریشم کی طرح نرم ہونا چاہیے۔ اس کے برخلاف جب ہم اپنے بعض مقدس نما لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے یہاں جاتے ہیں، تو جو چیز ہمیں ان میں نظر نہیں آتی وہ یہی اخلاص اور مہربانی ہے۔ ہمیشہ ان کی تھیوریوں پر بل پڑے رہتے ہیں، بد اخلاق اور
شروع ہیں، کسی کے ساتھ گرم جوشی سے پیش نہیں آتے، کسی سے ہنس ہنس کے نہیں ملتے، دنیا کے ہر انسان پر احسان رکھتے ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں، یہ لوگ خود کو اسلام سے وابستہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تھی ایک مسلمان میں پائی جانے والی دوسری خصوصیت۔ کیا یہی کافی ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان کفار کے ساتھ سخت سختی سے پیش آئے اور اہل اسلام سے مہربانی اور پیار و محبت کا برتاؤ کرے؟ جی نہیں۔ تراہم رکعا سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے کہ بارگاہ اہدیت میں سر جھکائے ہوئے سجدہ ریز ہیں اور اپنے پروردگار سے فضل و کرم اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ یہ تھی سورہ فتح کی آیت نمبر 29 یعنی 29۔ وہ شخص جو بیگانوں کے لیے سخت دل اور اپنوں کے لیے مشفق و مہربان ہے، اسی فرد کو جب محراب عبادت میں دیکھو گے تو رکوع و سجود، دعا و عبادات اور مناجات میں مشغول پاؤ گے۔ رکعاً و سجداً اس کی عبادت ہے، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا اس کی دعا ہے۔ البتہ ہم دعا اور عبادت کے درمیان حد بندی کے قائل نہیں ہیں۔ دعا عبادت ہے اور عبادت بھی دعا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمل فقط اور فقط خالص دعا ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی عبادت ہوتی ہے جو صرف دعا پر مشتمل ہے۔ لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں جن میں دعا اور دعا کے علاوہ دوسری چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے نماز۔ اسی طرح اور عبادات ہیں جو بنیادی طور پر دعا نہیں، جیسے روزہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہروں پر نشان پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے زیادہ عبادت گزار ہیں کہ عبادت کے آثار، تقویٰ کے آثار، خدا پرستی کے آثار ان کے چہروں سے عیاں ہیں۔ ان کو دیکھنے والا ہر شخص ان کے وجود میں خدا کی معرفت اور خدا کی یاد کا نظارہ کرتا ہے اور انہیں دیکھ کر یاد خدا میں ڈوب جاتا ہے۔ شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے منقول ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے سوال کیا، یا روح اللہ من نجالس، اے روح اللہ، ہم کس قسم کے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، من یذکرکم اللہ رؤیتہ ویزید فی علمکم منطقہ ویرغبکم فی الخیر عملہ، ایسے شخص کے ساتھ میل جول رکھو جسے دیکھ کر خدا کی یاد میں ڈوب جاؤ، اس کی شکل و صورت پر، اس کے چہرے مہرے پر خدا ترسی کو دیکھو، علاوہ ازیں یزید فی علمکم منطقہ، جب وہ بات کرے تو اس کی باتوں سے استفادہ کرو، اس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے۔ یرغبکم فی الخیر عملہ، اس کا کردار دیکھ کر تمہارے اندر بھی نیک کاموں کا شوق پیدا ہو۔ آگے چل کر آیت کہتی ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ یہی ان کی مثال توریت میں ہے اور یہی ان کی صفت انجیل ہے۔ جیسے کوئی کھیتی ہو جو پہلے سوئی نکالے، پھر اسے مضبوط بنائے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور پھر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے کہ کاشتکاروں کو خشک کرنے لگے تاکہ ان کے ذریعے کفار کو جلایا جائے۔ یہ تھی سورہ فتح کی آیت نمبر 29۔
توریت و انجیل میں ان کی یہی صفت بیان کی گئی ہے۔ ایک ایسی ملت کے وجود میں آنے کی بات کی گئی ہے، ان کی ایسی تصویر کشی کی گئی ہے، اس انداز میں توصیف کی گئی ہے۔ ان کی مثال ایک ذرات کی مثال ہے، گندم کے ایک دانے کی مانند ہے جسے زمین میں بویا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ دانہ زندہ ہوتا ہے اس لیے ایک باریک پتی کی صورت میں اپنا سر زمین سے باہر نکالتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک سخت پتے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اس میں مضبوطی اور استحکام آ جاتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ ایک موٹی ڈالی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد خود اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ابتدا میں وہ زمین پر پڑا ہوا ایک معمولی سا پتا تھا جسے ثبات و استحکام حاصل نہ تھا، بعد میں یہ ایسا پھلتا پھولتا ہے کہ انسان شناسی کے تمام ماہرین کو حیرت زدہ کر دیتا ہے، اور وہ فکر میں ڈوب جاتے ہیں کہ یہ کیسی پختہ اور شاندار قوم وجود میں آئی۔ البتہ حیرت و استعجاب کا باعث ایسی ہی قوم ہو سکتی ہے جو اشداء علی الکفار بھی ہو، رحماء بینہم بھی ہو، اور رکعاً سجداً اور یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا بھی ہو، اور اس میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہوں۔ اب بتائیے ہم مسلمان اس قدر زوال و انحطاط کا شکار کیوں ہیں، اس قدر بدبخت اور ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ بتائیے ان مذکورہ خصوصیات میں سے کون سی خصوصیت ہمارے اندر موجود ہے اور ہم کیا توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں؟ معنویات کو خفیف نہ سمجھیے، ہمیں صد در صد اعتراف ہے کہ اسلام ایک اجتماعی دین ہے، اس کے احکام و فرامین اس کے اجتماعی ہونے کے اوقاس ہیں، لیکن یہ حقیقت اس بات کا سبب نہیں ہو سکتی کہ ہم عبادت، دعا اور خدا سے ارتباط کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں، انہیں معمولی سمجھنے لگیں، نماز کو بے اہمیت سمجھیں۔ نماز کو خفیف اور معمولی سمجھنا بھی ایک گناہ ہے۔ نماز نہ پڑھنا ایک بڑا گناہ ہے، لیکن نماز پڑھنا مگر اسے خفیف سمجھنا، اسے بے اہمیت قرار دینا بھی ایک گناہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے ایک صحابی ابو بصیر تعزیت کی غرض سے ام حمیدہ کے یہاں حاضر ہوئے۔ ام حمیدہ رونے لگی، ابو بصیر جو نابینا تھے وہ بھی رونے لگے۔ اس کے بعد ام حمیدہ نے ابو بصیر سے کہا، اے ابو بصیر، تم نہ تھے، تم نے اپنے امام کے آخر لمحات کو نہ دیکھا۔ اس وقت ایک عجیب قصہ ہوا۔ امام قریب عالم غشی میں تھے۔ اسی اثنا میں آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا، میرے تمام نزدیکی رشتہ داروں کو بلاؤ، سب کو میرے سرہانے جمع کرو۔ ہم نے امام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو امام نے اسی عالم غشی میں، جبکہ آپ اپنی حیات مبارک کے آخری لمحات طے کر رہے تھے، اپنی آنکھوں کو کھولا، ارد گرد جمع ہونے والوں کی طرف رخ کیا اور صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاۃ، ہماری شفاعت کسی بھی صورت میں ان لوگوں کو نہ ملے گی جو نماز کو معمولی سمجھتے ہیں۔ امام نے صرف اتنا کہا اور جان آفرینی کے سپرد کر دی۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہماری شفاعت ان لوگوں کو نہ ملے گی جو نماز نہیں پڑھتے۔ ان لوگوں کا معاملہ تو بالکل واضح یعنی کلیئر ہے، بلکہ فرمایا کہ ایسے لوگ جو نماز کو سبق اور معمولی سمجھتے ہیں وہ ہماری شفاعت نہ پا سکیں گے۔ کون لوگ ہیں جو نماز کو سبق اور معمولی سمجھتے ہیں؟ نماز کو معمولی چیز اور بے اہمیت سمجھنے والے لوگ وہ ہیں جنہیں وقت اور فرصت میسر ہوتی ہے، وہ اطمینان کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرتے۔ ظہر عصر کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب سورج غروب ہونے کو ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کو ہے تو بھاگم بھاگ وضو کرتے ہیں، جھٹ پٹ نماز پڑھتے ہیں اور تیزی کے ساتھ سجدگاہ ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسی نماز پڑھتے ہیں جس کا نہ مقدمہ ہوتا ہے نہ مؤخرہ،
نہ جس میں اطمینان ہوتا ہے نہ حضور قلب، ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جیسے نماز بھی دوسرے معمولی کاموں کی طرح کا ایک کام ہے۔ یہ ہے نماز کو خفیف سمجھنا۔ ایسی نماز اس نماز سے بہت زیادہ مختلف ہے جس کی طرف انسان ذوق و شوق کے ساتھ جاتا ہے۔ جو ہی ظہر کا اول وقت آتا ہے وہ مکمل اطمینان کے ساتھ جا کر وضو کرتا ہے، ایسا وضو جس میں تمام آداب کو ملحوظ رکھا گیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جانماز پر آ کر اذان و اقامت کہتا ہے اور سکون اور دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ سلام کہہ کر فوراً ہی کھڑا نہیں ہو جاتا بلکہ اطمینان قلب کے ساتھ کچھ دیر تعقیبات نماز پڑھتا ہے، ذکر خدا کرتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر میں اس کی نظر میں نماز کو احترام حاصل ہے۔ ایسے نمازی جو نماز کو خفیف قرار دیتے ہیں یعنی حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں، وہ فجر کی نماز عین طلوع آفتاب کے وقت پڑھتے ہیں اور ظہر و عصر کی نماز غروب آفتاب کے وقت ادا کرتے ہیں۔ مغرب اور عشاء کی نماز انہیں رات کے 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد یاد آتی ہے۔ یہ لوگ برق رفتاری اور تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بچے سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ آپ اگر حقیقی نماز گزار بننا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی نماز کے پابند بنیں تو آپ کو نماز کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم آپ سے صرف یہ تقاضا نہیں کر رہے کہ نماز پڑھیے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ چاہتے ہیں کہ نماز کا احترام کریں۔ اس مقصد کے لیے پہلے تو خود اپنے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی ایک مخصوص جگہ بنائیے۔ یہ مستحب بھی ہے، یعنی گھر میں ایک ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو آپ کی عبادت گاہ ہو، مصلی نما ایک چیز اپنے لیے بنائیے۔ جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے ایک جگہ معین کی ہوئی تھی، اگر ممکن ہو تو آپ بھی ایک کمرے کو نماز پڑھنے کی جگہ کے طور پر مقرر کر لیں۔ اگر گھر میں کمرے زیادہ نہ ہوں تو خود اپنے کمرے میں نماز کے لیے خاص جگہ معین کر لیں۔ ایک پاک صاف جانماز وہاں رکھیے۔ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے قبل اسے بچھائیے۔ آپ کے پاس ایک مسواک بھی ہو، ذکر پڑھنے کے لیے تسبیح بھی ہو۔ جب وضو کر رہے ہوں تو اسے بھی جلدی اور عجلت میں نہ کریں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے شیعہ ہیں۔ برادر عزیز، نام رکھ لینے سے علی کا شیعہ نہیں ہوا جا سکتا۔ جس شخص نے حضرت علی کے وضو کو بیان کیا ہے وہ کہتا ہے علی ابن ابی طالب جب وضو کے لیے تشریف لاتے اور ہاتھوں کو پانی میں ڈالتے، وضو کا پہلا مستحب عمل یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے تو فرماتے بسم اللہ و باللہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ اللہ کے نام اور اللہ ہی کے سہارے سے خدایا مجھے توبہ کرنے والوں میں قرار دے، مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں قرار دے۔ 2 دن پہلے ہم نے توبہ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ توبہ کے معنی خود کو پاکیزہ کرنا ہے۔ پانی رمز طہارت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی پانی کا رخ کرتے ہیں تو توبہ کو یاد کر کے اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے ہوئے اپنی روح کی طہارت کی جانب متوجہ ہو کے ہم سے کہتے ہیں کہ جب اس طہور، جب اس مادے کا سامنا کرو جسے خدا نے پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا ہے، جب اس مادے کی طرف جاؤ اور تمہاری نگاہ اس پر پڑے اور اپنے ہاتھوں کو اس سے دھو اور پاک کرو، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ ایک اور پاکیزگی بھی ہے، ایک اور پانی بھی ہے۔ وہ پاکیزگی روح کی پاکیزگی ہے اور وہ پانی توبہ کا پانی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو دھونے کے بعد علی اپنے چہرے پر پانی ڈالتے اور فرماتے اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ۔ آپ اپنے چہرے کو دھوتے ہیں اور حسب ظاہر صاف کرتے ہیں۔ خوب، جب اپنے چہرے کو پانی سے دھوتے ہیں تو وہ سفید براق ہو جاتا ہے۔ لیکن علی اس پر اکتفا نہیں کرتے، اسلام بھی اسی پر اکتفا کا قائل نہیں۔ یہ عمل درست ہے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن ایک پاکیزگی کے ساتھ اور ایک
نورانیت کے ہمراہ چہرے پر ایک اور سفیدی ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں خدایا میرے چہرے کو اس دن روشن کر دینا جس دن چہرے سیاہ ہو جائیں، روز قیامت، اور اس دن چہرے کو سیاہ نہ کرنا جس دن چہرے روشن ہو جائیں۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ پر پانی ڈال کے فرماتے اللہم آتینی کتابی بیمینی والخلد فی الجنانی بیاسری وحاسبنی حسابا یسیرا۔ خدایا قیامت میں میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دینا، کیونکہ کامیاب اور نجات یافتہ لوگوں کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جنت مجھے آسانی سے عنایت فرما دینا اور حساب میں بھی آسانی فرمانا۔ اسی طرح آپ آخرت کے حساب کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من ورائی ظہری ولا تجعلہا مغلولۃ الی عنقی واعوذ بک من مقطعات النیران۔ خدایا میرے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں یا پشت کی طرف سے نہ دینا۔ کچھ لوگوں کا نامہ اعمال انہیں پیچھے سے پکڑایا جائے گا اور یہ بھی ایک رمز ہے، اور نہ میرے ہاتھوں کو میری گردن سے باندھ دینا، میں جہنم کی آگ کے قطعات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے سر کا مسح کرتے ہوئے فرمایا اللہم غشانی برحمتک و برکاتک۔ خدایا مجھے اپنی رحمت اور برکتوں میں ڈبو دے۔ پھر آپ نے پیر کا مسح کرتے ہوئے فرمایا اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم یذل فیہ الاقدام۔ خدایا میرے ان قدموں کو صراط پر اس دن ثابت رکھنا جس دن سارے قدم پھسل رہے ہوں گے۔ وَاجْعَلْ سَعْيِي فِيمَا يَرْضِيكَ عَنِّي۔ میرے عمل اور کدوکاش کو ان کاموں میں قرار دینا جو تجھے راضی کر سکے۔ ایسا وضو جو اس قدر عشق و اشتیاق اور توجہ و اہتمام کے ساتھ کیا جائے گا وہ بارگاہ الہی میں ایک علیحدہ ہی انداز سے قبول کیا جائے گا، اور وہ وضو جو ہم اور آپ کرتے ہیں اس کی قبولیت کسی اور طرح کی ہوگی۔ بس نماز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، سبق نہیں شمار کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان دوران نماز صرف اس کے واجبات کی ادائیگی پر اکتفا کی کوشش کرے، اور جب کوئی اسے اس جانب متوجہ کرے تو کہے کہ آؤ دیکھیں مرجع تقلیدی کا فتویٰ کیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ دوسری اور تیسری رکعت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا چاہیے۔ یا اسے ایک ہی مرتبہ کہنا کافی قرار دیتے ہیں۔ جی ہاں، درست ہے کہ مجتہد فتویٰ دیتے ہیں کہ اسے ایک ہی مرتبہ کہنا کافی ہے، البتہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ اسے 3 مرتبہ کہا جائے۔ لہٰذا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جب مجتہد نے ایک مرتبہ کہنا کافی قرار دیا ہے تو ہم بھی صرف ایک ہی مرتبہ کہیں گے۔ یہ دراصل نماز سے جی چرانا ہے۔ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ اگر مجتہد ایک مرتبہ کہنا واجب قرار دے اور مزید 2 مرتبہ کہنا مستحب سمجھے تو ہم بہتر سمجھتے ہوئے اس مستحب کو بھی انجام دیں۔ روزے کو بھی معمولی اور خفیف نہیں بنا دینا چاہیے۔ بعض لوگوں کا روزہ رکھنے کا ایک خاص انداز ہے۔ یہ میں ازراہ مذاق کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ اگر میں خدا کی جگہ ہوں تو کسی صورت ان کا یہ روزہ قبول نہ کروں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ماہ رمضان میں رات بھر نہیں سوتے، البتہ ان کی یہ شب بیداری عبادت کی غرض سے نہیں ہوتی بلکہ اس لیے جاگتے کہ ان کی نیند پوری نہ ہو سکے۔ صبح تک چائے پینے اور سگریٹ نوشی میں وقت گزارتے ہیں۔ صبح طلوع ہونے کے بعد اول وقت نماز فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں اور سارا دن سو کر اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب ظہر اور عصر کی نماز کی ادائیگی کا انتہائی قلیل وقت باقی رہ جاتا ہے، اور پھر برق رفتاری سے یہ نمازیں پڑھنے کے بعد افطار کے سامنے آ بیٹھتے ہیں۔
آخر یہ کس قسم کا روزہ ہے؟ انسان رات بھر صرف اس لیے نہ سوئے کہ دن میں روزہ رکھ کر سوتا رہے تاکہ روزے کی سختی اور مشقت محسوس نہ کرے۔ کیا یہ روزے کو معمولی سمجھنا نہیں؟ میرے خیال میں تو یہ روزے کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ یعنی یہ تو زبان حال سے یہ کہنا کہ اے روزے، میں تجھ سے اس قدر نفرت کرتا ہوں کہ تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہم حج کرتے ہیں لیکن حقارت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، لیکن معمولی بنا کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن سبق کر کے اذان کہتے ہیں، لیکن بے حیثیت انداز میں۔ دیکھیے ہم اذان کو کیسے بے حیثیت کرتے ہیں۔ مؤذن کا سید یعنی خوش آواز ہونا مستحب ہے۔ اسی طرح جیسے قرآن مجید کی قرأت کے لیے تجوید یعنی حروف قرآن کی خوبصورتی کے ساتھ ادائیگی، خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنا سنت ہے جو روح پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح اذان میں بھی مستحب یہ ہے کہ مؤذن سید یعنی خوش آواز ہو، اس انداز سے اذان کہے کہ سننے والوں پر وجد طاری کر دے، ان میں خدا کی یاد تازہ کر دے۔ بہت سے افراد خوش آواز ہیں اور اچھے انداز میں اذان کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ جناب آگے بڑھیے، آج آپ اذان کہہ دیجئے، تو وہ تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ کیا میں اس قدر حقیر شخص ہوں کہ مؤذن بنوں؟ جناب مؤذن ہونے پر تو آپ کو فخر کرنا چاہیے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام مؤذن تھے، جس دور میں آپ خلیفہ تھے اس دور میں بھی اذان کہا کرتے تھے۔ مؤذن ہونے کو اپنی توہین سمجھنا یا مؤذن ہونے کو کسی خاص طبقے سے وابستہ قرار دینا اور یہ کہنا کہ میں جو اشراف و عمائدین میں سے ہوں، رجال و شخصیات میں میرا شمار ہوتا ہے، میں اذان دوں، یہ سب باتیں اذان کی تحقیر کرنا اور اسے حقیر سمجھنا ہے۔ بس ہمیں کسی بھی صورت میں عبادات کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ایک کامل اور جامع مسلمان ہونا چاہیے۔ اسلام کی حیثیت اور قدر و قیمت اس کی جامعیت میں ہے، نہ تو ہمارا کردار یہ ہو کہ صرف عبادات سے چپکے رہیں، اس کے سوا تمام چیزوں کو ترک کر دیں، اور نہ ہی ہمیں دور حاضر میں پیدا ہونے والے ان لوگوں کی مانند ہونا چاہیے جنہیں اسلام کی صرف اجتماعی تعلیمات ہی نظر آتی ہیں اور عبادات کی تحقیر کرنے لگیں۔ انشاءاللہ آئندہ شب جب ہم اسی بحث کے تسلسل میں عرائض پیش کریں گے تو دوسرے تمام اسلامی فرائض کی نظر سے عبادت کی اہمیت پر گفتگو کریں گے اور واضح کریں گے کہ خود عبادت خدا کے تقرب کا ایک رکن اور مرکب سواری ہونے کے علاوہ نیز علاوہ اس کے کہ واقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا مقصد یاد خدا اور تقرب الہی ہے، اور خدا کا تقرب اور اس سے نزدیکی خود اتنا بڑا مقصد ہے کہ اسے اپنے سے بڑھ کر کسی اور مقصد کی ضرورت نہیں، خود یہی اعلیٰ ترین مقصد ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر اگر ہم عبادت کی تحقیر کریں تو دوسرے تمام فرائض کی ادائیگی سے بھی رہ جائیں گے۔ عبادت تمام دوسرے اسلامی احکام و فرامین کی قوہ مجریہ اور ان کے اجرا کی ضامن ہے۔ یہیں پر ہم اپنے عرائض ختم کرتے ہیں۔ خدا تجھے تیرے درگاہ کے عبادت گزار بندوں کے حق کا واسطہ ان صاحبان قرآن کے صدقے، اپنے پاکیزہ اور مخلص مناجات کرنے والوں کے صدقے ہم سب کو حقیقی عبادت گزاروں میں قرار دے۔ بار الہ ہمیں دین اسلام کی جامعیت سے آشنا فرما اور ہمیں ایک جامع مسلمان بنا دے۔ پروردگار ہم سب کو خلوص نیت کی توفیق کرامت فرما۔ الہی ان محترم شبوں میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ رحم اللہ قرأ الفاتحۃ مع الصلوات۔